سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، جب ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا تو تب بھی ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن جو اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے وہ تو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ شکر سے کیسے ریلیونٹ ہے؟ اس کی کیا گہرائی ہے اس پہلی آیت کی؟ ایک لفظی ترجمہ ہے۔ لفظی ترجمہ ایسے ہے جیسے اس کو محاورتاً سمجھ لو، ٹھیک ہے؟ عام تمہارے لیے، تمہارے سمجھانے کے لیے تم اس کو ایسے سمجھو کہ تمام قابل تعریف چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تمام تعریفیں نہیں، تمام قابل تعریف چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہاں تعریف خوشامد کے لیے نہیں ہے۔ میری زندگی میں، تمہاری زندگی میں تمام قابل تعریف چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر میرے دل میں میری بیوی کے لیے تعریف آتی ہے، وہ قابل تعریف ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میری بیٹی قابل تعریف ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میری ماں قابل تعریف ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میرا باپ قابل تعریف ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میرا بیٹا قابل تعریف ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میرے بھائی قابل تعریف ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر مجھے پینے کے لیے اچھا پانی ملتا ہے، اگر پینے کے لیے جو پانی ہے وہ قابل تعریف ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور قابل تعریف ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہر تمہاری زندگی میں ہر قابل تعریف چیز من جانب اللہ ہے۔ تمہاری زندگی میں ہر قابل تعریف چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اس بات کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ وہ تعریفیں تم نے خیال میں بنانی نہیں ہیں۔ تم نے خیال میں نہیں بنانی۔ تمہارے سامنے اچھا کھانا آیا ہے، الحمدللہ۔ کھانا کھا کے تمہارا پیٹ بھر گیا ہے، الحمدللہ۔ کھانا زود ہضم تھا، تمہیں توانائی محسوس ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ تمام فائدے اللہ کی طرف سے ہیں، تو تمام فائدوں کا شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے۔ میری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے جو مجھے اللہ نے نہیں پہنچایا اور کسی انسان نے پہنچایا یا کسی اور چیز نے پہنچایا۔ میں نے آج تک ایک سانس نہیں لیا مگر وہ جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا ہے۔ میں نے آج تک پانی کا ایک گلاس نہیں پیا مگر وہ جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا ہے۔ میں نے آج تک چاول کا ایک ایسا دانہ نہیں کھایا جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نہیں لکھا ہوا تھا۔ میری اولاد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھی ہوئی تھی، میری بیوی لکھی ہوئی تھی، میرے ماں باپ لکھے ہوئے تھے، میرا روزگار لکھا ہوا تھا، میرا علم لکھا ہوا تھا۔ میری ساری کی ساری تسکینیں اور آسانیاں اور اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھی ہوئی تھی۔ میری زندگی میں کوئی تعریف کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ باقی جو انسان ہے یہ وسیلے ہیں۔ یہ جو ہوا ہے یہ ایک وسیلہ ہے، زندہ مجھے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو پانی ہے جو مجھے تازگی دیتا ہے یہ ایک وسیلہ ہے، تازہ مجھے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو کھانا ہے جو مجھے طاقت دیتا ہے یہ ایک وسیلہ ہے، طاقت مجھے اللہ سے آتی ہے۔ ہر قابل تعریف چیز کے پیچھے اللہ ہے جو اپنے بندے کا خیال رکھتا ہے۔
ہر قابل تعریف چیز کے پیچھے اللہ ہے جو اپنے بندے کا خیال رکھتا ہے. تو زمین پہ تو کوئی ماں نہیں ہے جو میرا ایسے خیال رکھ سکے، ہے ہی نہیں. زمین پہ کوئی انسان نہیں ہے، زمین پہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے جو میرا ایسے خیال رکھ سکے. کوئی بادشاہ نہیں ہے. مجھے اس کو کہنا پڑے گا. بے شمار ایسی خواہشیں میرے دل میں ظاہر ہوتی ہیں جو میں کسی کو کہتا نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں. اگر ٹرمپ میرا ملازم ہوتا تو مجھے اس کو کہنا پڑتا. اللہ تعالیٰ کو کہنا بھی نہیں پڑتا اور وہ اپنے بندے کا خیال رکھتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ محسوس کرنے کی بات ہے. جب آپ ہر نماز میں جاتے ہیں اور اللہ اکبر کے بعد نماز شروع کرنے میں جو پڑھتے ہیں، اس کے بعد مجھے اس کا نام بھول گیا، اس کے بعد جو آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس لیے آپ ایک طرح کی نماز شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، کیونکہ یہ ایسنشیل ہے. آپ اللہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اگر آپ کے اوپر شکر کی کیفیت ہر وقت طاری نہیں رہتی، اگر آپ کا دل خوشگوار نہیں ہے، آپ اللہ سے بہت دور ہیں. اگر شدید تکلیف کے عالم میں بھی آپ کے اوپر شکر گزاری کی کیفیت طاری نہیں رہتی، ایک تسکین آپ کے اوپر طاری نہیں رہتی کہ اللہ ہے سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نہیں ہے میری زندگی میں تو پھر تباہی ہی تباہی ہے. اللہ ہے میری زندگی میں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. قیامت بھی ٹھیک ہو جائے گی، قبر بھی ٹھیک ہو جائے گی. اگر اللہ ہے میری زندگی میں تو اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. زمین اور آسمان اور ان کے بیچ میں رہنے والی ساری مخلوق میری دشمن ہو جائے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور یہی ساری مخلوق میری دوست ہو جائے تو مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتی. اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر اللہ میرے ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. تو تعریف تو اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں، ہو سکتی ہی نہیں ہے. کون میرا سانس برابر کر سکتا ہے؟ کون میری پیاس برابر کر سکتا ہے؟ کون میری خوراک برابر کر سکتا ہے؟ تمہیں دھوکا ہے یہ چیزیں پیسوں سے ہوتی ہیں. تمہیں دھوکا ہے. تو دو معاملات ہیں اس کے اندر. پہلا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا لفظی مطلب. ابھی میں نے تمہیں اس کے لفظ کے بارے میں سمجھایا کہ اس کو سمجھو کیسے. الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح پکڑو اور الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین 100 دفعہ پڑھو، 200 دفعہ پڑھو، 8000 دفعہ پڑھو، 12000 دفعہ پڑھو اور دل میں کفر ہو. ذرا سا پوچھو اچھا آپ، سب سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں نا کیا حال ہے آپ کے، اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد کیا شروع کرتے ہیں؟ اس کے بعد وہ رونا شروع کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تمہارے پاس اچھائی نہیں پہنچی.
ٹھیک ہے، اب یہ وہ لوگ ہیں جو ان پاک قلبوں کے پیچھے اپنے اجڑے ہوئے دلوں کو چھپائے بیٹھے ہیں. ان کے منہ میں یہ کلمات ہیں لیکن یہ کلمات ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے. ان کلمات نے ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا. قرآن کا علم ان کے حلق میں ہی رہ گیا. ان کے اپنے سینوں میں چھپے ہوئے کفر کی وجہ سے، ان کے اپنے سینوں میں چھپے ہوئے کفر کی وجہ سے من کالے ہو گئے. ان میں کوئی چراغ نہ رہا، کوئی نور کے اوپر نور نہ رہا، کوئی تاکشا نہ رہا، کوئی شعاع نہ رہی، کوئی تیل نہ رہا. بندہ اندر سے خشک ہو گیا. شیطان اور نفس نے مل کے اس کے دل کو جلا دیا، کالا ہو گیا. تو پھر ایسی زبان سے منتر تو نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن آنکھوں میں شکر کی چمک نہیں ہے. چہرے پہ سچی مسکراہٹ نہیں ہے. دل تو ہے، مسکراتا نہیں ہے. دل تو ہے، اس میں محبت نہیں ہے. زبان پر یہ عربی کا کلمہ تو ہے، طبیعت میں شکر نہیں ہے. اللہ تو ہے، اللہ کا احساس نہیں ہے. دوست تو ہے، دوست کے ساتھ یاری نہیں ہے، مکر ہے. تو بس انسان ایسا ہی ہے یار، اور اس دور کا انسان تو بالکل ہی ایسا ہی ہے. تو شکر گزاری تو احساس کے ساتھ ہے. دیکھو ایک بات کو بڑے گہرائی سے سمجھو، یہ دین فطرت ہے، یہ دین عربی نہیں ہے، یہ دین کلمہ نہیں ہے، یہ دین منتر نہیں ہے. یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے. یہ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. یہ کوئی ورزش نہیں ہے. یہ کوئی سفید کپڑے اور اونچے پونچے نہیں ہیں. یہ تو ایک اللہ کا بندہ ہے جو نظریں جھکائے چل رہا ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہے. اور وہ اپنے من کو، اپنے نفس کو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے پاک کر رہا ہے، اور اللہ اس کو اور زیادہ وہ چیزیں عطا کر رہا ہے کہ اب اور میری تعریف کر. مجھے تیرے منہ سے، تیرے دل سے نکلی ہوئی اپنی تعریف اچھی لگتی ہے. اب اگر میں تجھ سے اور تعریفیں چاہتا ہوں تو تجھے اور قابل تعریف چیزیں دوں گا تو میری تعریف کرے گا. اب میں تیرے ساتھ اتنا جڑ گیا ہوں کہ اب تو میں تجھ پر احسان کرنا چاہتا ہوں، تجھ پر اپنی نعمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تو اب مخلوق اور جو کچھ مخلوق کے پاس ہے اس کی طرف نظر بھی نہ کرے.
اور صرف میرے لیے جیے۔ تو تم اللہ کے ساتھ بیٹھو گے خاموشی سے، اکیلے میں، اپنے آپ کو بھول کے، اپنے غموں کو بھول کے، اپنے خوفوں کو بھول کے، دنیا کی طرف منہ کرتے ہو، بھاگتے ہوئے دنیا کی طرف جاتے ہو، پھر دنیا میں سے غم جمع کرتے ہو، پھر دنیا میں سے خوف جمع کرتے ہو، پھر اپنے نفس کی کمزوری پہ گھبرا جاتے ہو، بھاگے بھاگے اللہ تعالیٰ کے دامن پہ جاتے ہو، پھر بھاگے بھاگے صبح پھر دنیا کی طرف چلے جاتے ہو۔ تو اللہ کو پتہ ہے تم اس کی طرف کیوں بھاگے ہو، کیونکہ دنیا کے دو تھپڑوں سے، دنیا کے دو غموں سے، دنیا کے دو خوفوں سے تمہیں سمجھ آیا ہے کہ تم کمزور ہو۔ تو صبح اٹھ کے یہ مانتے کیوں نہیں؟ سارا دن ایسے گزارتے کیوں نہیں؟ تو یہ بھی میں ہی ہے، یہ بھی نفس ہی ہے کہ تمہارے دل پر تمہارے غموں کا غلبہ رہے، اور یہ بھی نفس ہی ہے کہ تمہارے دل پر تمہاری جمع پونجی کے لٹ جانے کا ہر وقت خطرہ رہے۔ یہی تو نفس ہے، اور نفس کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ کو یاد نہ کرو کہ وہ تمہارے لیے تمہاری دنیا کو بچائے رکھے۔ پاک ہے وہ ذات کہ بندے کو چھوڑ کے بندے کی دنیا پہ توجہ کرے۔ خود کتنی غلطیوں میں رہتے ہو، پھر اس پاک ذات کو ان غلطیوں میں بلاتے ہو، اس ہستی سے شرم بھی نہیں کھاتے ہو۔ وہ تو ہے ہی قابل تعریف۔ صرف وہ ہے قابل تعریف، اور وہ جو اس نے قابل تعریف بنایا۔ بس اس کے آگے نہیں۔ اس کے آگے نہیں۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا بنائے، اور تم ایسے بنو، ایسے رستے پر چلو کہ تم سے مل کے کسی کا دل کرے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے۔ آمین۔ اسی آیت میں جب اللہ تعالیٰ ساتھ رب العالمین جوڑتا ہے، اس قابل تعریف اس کے ہونے کا اور اس کی قابل تعریف بنائی ہوئی چیزوں کا، یہ اس کلمے کے اندر رب العالمین کیوں ہے، اس کی منشا کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو شاید بتایا تھا کہ یہ سارا نظام کائنات کا جو آپ دیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رب پہ کھڑا ہے۔ یہ رب کا مشاہدہ ہے۔ اسی لیے میں نے پانی کا ذکر کیا، اسی لیے میں نے کھانے کا ذکر کیا، اسی لیے میں نے دوستوں کا ذکر کیا، فیملی کا ذکر کیا، جائز سادہ مال کا ذکر کیا،
کہ سب سے آسان اللہ تعالیٰ کی سمجھ اگر آپ نے اپنے اندر ڈالنی ہے تو آپ اس کی صفت رب کا مشاہدہ کریں اپنے ارد گرد. یہاں سے آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ پالتا کیسے ہے اپنے بندے کو. اب جو یہاں پہ رب العالمین ہے، اب وہ یہ جو عالم ہے، مختلف عالم جو ہیں، ان کو آپ ایسے آسمان کہتے ہیں نا. آج کل کی زبان میں اس کے لیے جو بہتر لفظ ہے وہ ہے ڈائمینشنز. تو وہ تمام ڈائمینشنز کا رب ہے. اس کو اپنی باڈی پہ آپ اس کو ایسے اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کی جتنی جہتیں ہیں، آپ کی جتنی ڈائمینشنز ہیں، آپ کو جن جن ڈائمینشنز میں آپ گھر سے باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کا ایک عالم ہے. پھر آپ گھر میں اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، بچوں کے پاس آتے ہیں، یہ آپ کا ایک اور عالم ہے. پھر آپ اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر ایک اور عالم ہے. ڈائمینشنز ہیں. آپ کبھی مسجد نبوی گئے؟ اللہ انشاءاللہ آپ کو لے کے جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد کے ساتھ جنت کا ایک باغ ہے. ڈائمینشنز ہیں. ایک جگہ پر زمین نارمل ہے اور ایک جگہ پر زمین جو ہے وہ جنت کی ایک ڈائمینشن ہے. اسی زمین کے اوپر ایک جنت کا باغ ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ جنت کی ایک ڈائمینشن ہے. یہاں پہ ڈائمینشن اوور لیپ ہو رہی ہیں. یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اسی زمین کے اوپر. تو ایک عالم کا وہ مطلب ہے جو آپ بہت ہی سادہ سمجھ میں کرتے ہیں. ایک عالم کا وہ مطلب ہے جو اصل میں لوگوں کو اس زمانے میں سمجھ آتی تھی کہ ڈائمینشنز ہیں. جہنم ایک ڈائمینشن ہے، نیچے کی طرف ہے. جنت ایک ڈائمینشن ہے، اوپر کی طرف ہے. ابھی جو نیچے کی طرف ہے یہ ڈینس ہے، جو اوپر کی طرف ہے وہ لطیف ہے. دھواں اوپر کی طرف جاتا ہے، دھواں لطیف ہے. پتھر نیچے کی طرف جاتا ہے، ڈینس ہے. تو اس زمانے میں جو پرانا بھی جو دین تھا اسلام سے پہلے، حالانکہ وہ مشرک دین تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مشرک بھی جو دین ہوتے ہیں وہ اتنے عجیب و غریب نہیں ہوتے. اس میں بھی بہت سارے علوم ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو سچ ہوتی ہیں. تو تمام کے تمام ادیان کہتے ہیں کہ ایک جہنم ایک غلط جگہ ہوتی ہے جہاں غلط کام کرنے والے جاتے ہیں، اور ایک اچھی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اچھے کام کرنے والے جاتے ہیں. تو یہ ڈائمینشنز کی بات وہ کر رہے ہیں. پھر ان ڈائمینشنز میں دروازے کھلتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو کہیں پہ آپ کو یہ تو نہیں بتایا کہ سیڑھیاں لگا کے آپ جائیں گے، یا سیڑھیاں لگا کے نیچے اتریں گے، یا سیڑھیاں لگا کے اوپر جائیں گے. ایسے ہی بندہ چلتے چلتے قیامت کے دن جنت کی طرف کھنچنا شروع ہو جائے گا یا جہنم کی طرف کھنچنا شروع ہو جائے گا. یہ ڈائمینشنز ہیں. یہ زمین بذات خود جس پہ ابھی آپ بیٹھے ہیں، یہ ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں جانے کی تیاری کر رہی ہے. پوری کی پوری زمین ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں جانے کی تیاری کر رہی ہے. یہ بدل رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے. تبدیلی کا عمل اس پہ ہو رہا ہے آہستہ 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 آہستہ. اب آپ لوگوں کو موسم کے بدلنے میں وہ تبدیلی محسوس بھی ہو رہی ہے. آپ کو جو خواب آتا ہے یہ بھی ایک ڈائمینشن ہے. اس ڈائمینشن کا رب بھی وہی رب ہے. کتنی دفعہ کتنا عام ہے
لوگوں کے مشاہدے میں کہ لوگوں کو ایک نائٹ میئر آتا ہے اور وہ پوری رات اس نائٹ میئر میں چیختے چلاتے رہتے ہیں، اور کوئی کتا یا کچھ اور چیز ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، یا ان کو کاٹ رہی ہے، یا ان کو تنگ کر رہی ہے۔ عام مسلمان لوگوں کو اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کے ایک اور خواب میں وہ اچانک سے یا اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، یا آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کچھ اور پڑھنا لگ جاتے ہیں، اور وہ جو چیز ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے وہ ان کو چھوڑ دیتی۔ رب العالمین، اس عالم کا جو خواب کا عالم ہے، اس کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اب آپ اپنے علم کے حساب سے اس لفظ عالمین کو جتنی وسعت دے دیں یہ آپ کے اوپر ہے، اور جتنا اس کو سادہ کر لیں یہ آپ کے اوپر ہے۔